بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال كنت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم كنت. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخن؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديتي تعرف من وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من نجابهم إليها قذفوا فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعز بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس. قال حذيفة قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب زارك وأخذ مالك فاسمع وأطع. اور انہی سے یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں آپ سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، اس خوف سے کہ وہ مجھے پالے، یعنی میں اس میں مبتلا ہو جاؤں۔ وہ یوں فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ ہم جہالت اور شر میں تھے کہ اللہ نے ہمارے پاس اس خیر کو بھیجا، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے کہا کیا اس شر کے بعد کوئی خیر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، لیکن اس میں کدورت ہوگی۔ میں نے کہا اس خیر کی کدورت کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ طریقہ اختیار کریں گے اور میرے راستے کے علاوہ راستے پر چلیں گے، اور ان میں سے بعض دیندار ہوں گے اور بعض بے دین۔ میں نے کہا کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ایک پکار ہوگی جہنم کے دروازے پر، یعنی جہنم کے دروازے پر ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، بلا رہے ہوں گے، اور جو بھی ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ ان کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی ہمارے سامنے صفت بیان فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری ہی جنس یعنی ہماری ہی قوم سے ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولتے ہوں گے۔ میں نے کہا آپ مجھے کیا حکم کرتے ہیں اگر میں ان کو پالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ۔ میں نے کہا اگر ان کا کوئی جماعت اور کوئی امام نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان تمام فرقوں سے علیحدگی اختیار کر، اگرچہ درخت تک کی جڑ میں ہی کیوں نہ جانا پڑے، یہاں تک کہ موت تجھے آ پکڑے اور تو اسی حالت پر ہو۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور امام مسلم کی روایت میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو میری راستے پر نہیں چلیں گے اور میرے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، اور عنقریب ان میں ایسے لوگ ہوں گے
کہ ان کے قلوب شیطان کے قلوب ہوں گے انسان کی جسم میں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا میں نے کہا میں کیا کروں یا رسول اللہ اگر میں ان کو پالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو امیر کی سن اور اس کی اطاعت کر، اگرچہ تجھے مارا جائے اور تیرا مال لے لیا جائے تو سن اور اطاعت کر۔